دلوں کی داستان کے معزز سامعین کو ہنارانہ کا سلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی داستان۔ آج کی ہماری داستان ہے دوست کا دھوکہ۔ میرا نام آہد ہے۔ میرا تعلق ملتان سے ہے۔ میرے والد صاحب سعودی عرب میں ملازمت کرتے تھے۔ ہماری زندگی میں سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی۔ میری 2 بہنیں تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہم بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد صاحب بھی گھر کا سارا نظام چلا رہے تھے۔ میرے والد صاحب کی طبیعت اکثر خراب رہتی۔ میں جب فرسٹ ایئر میں ہوا تو میرے والد صاحب انتقال کر گئے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ گزارا بھی مشکل سے ہونے لگا۔ پھر میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور ملازمت شروع کر دی۔ میں نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور پھر میں نے اپنے گھر کو کافی حد تک سنبھال لیا۔ گھر کے حالات بھی بہتر ہونے لگے۔ ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا۔ وہاں میں نے ایک لڑکی دیکھی۔ اس کا نام نادیہ تھا۔ وہ مجھے پہلے ہی نظر میں بہت اچھی لگی۔ میں نے بہت حوصلہ کر کے اس سے بات کی اور اس کا نمبر مانگا۔ ایسے ہمارا بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی۔ اب ہم روز گھنٹوں گھنٹوں ایک دوسرے سے بات کرتے۔ اس دوران مجھ سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اپنی ساری باتیں، سارے راز اپنے دوست کو بتا دیے اور اس کے سامنے نادیہ سے باتیں کرتا۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا ہوا تھا کہ میں نادیہ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا دوست بھی نادیہ کو پسند کرنے لگ گیا ہے۔ چونکہ میرا دوست بھی نادیہ سے مل چکا تھا تو اس نے نادیہ کو میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ نہ جانے اس نے نادیہ کو ایسا کیا کہا کہ نادیہ نے مجھ سے بات کرنا مکمل چھوڑ دی۔ نہ میری کال اٹینڈ کرتی، نہ میرے میسیجز کا جواب دیتی۔ میرا دوست جو ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا وہ بھی اب غائب رہنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن نادیہ نے میری کال اٹینڈ کی اور کہا کہ وہ مجھ جیسے غریب فقیر سے نفرت کرتی ہے۔ اس نے مجھے غریبی کا طعنہ دیا۔ اس کی بے رخی دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس وقت میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہو اور میں جیتے جی مر چکا ہوں۔ خیر، نادیہ نے مجھ سے بات کرنا مکمل ختم کر دی اور مجھے بلاک کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور 2 سال گزر گئے۔ میں نادیہ کو بھول نہیں پایا تھا۔ ہر وقت سوچتا رہتا کہ مجھ سے ایسا کیا ہو گیا تھا، کیوں نادیہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میرا وہ دوست جسے میں اپنا مخلص دوست سمجھتا تھا، جسے میں نادیہ کے بارے میں سب کچھ بتاتا تھا، اسی نے ہی مجھے دھوکہ دیا ہے اور اس نے اور نادیہ نے شادی کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر جو قیامت گزری میں بتا نہیں سکتا۔ میں اور بھی زیادہ ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے نادیہ نے غریبی کا طعنہ دے کر چھوڑا تھا۔ پھر میں سب کچھ چھوڑ کر اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور بہت محنت کی۔ پھر اللہ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ میرے مالی حالات بہتر ہونے لگے اور میں مالی طور پر کافی مضبوط ہو گیا۔ پھر ایک دن میرے ابو کے دوست دبئی سے اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نور تھا۔ انکل کو میں کافی اچھا لگا تو گھر والوں نے میری شادی انکل کی بیٹی کے ساتھ کر دی۔
انکل نے مجھے کاروبار میں بھی کافی سپورٹ کیا۔ پھر میں دبئی چلا گیا اور خوب محنت کی۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹے بھی دیے۔ آج الحمدللہ میں دبئی میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، لیکن آج بھی میں نادیہ کو بھول نہیں پایا، کیونکہ انسان کبھی اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا، اور میں کبھی اپنے منافق دوست کا دیا دھوکہ بھی نہیں بھول پایا۔ میں اب کسی سے بھی دوستی نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی دوست سے اپنی زندگی کی کوئی بات شیئر کرتا ہوں۔ میں نے زندگی سے یہی سبق سیکھا کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہوں تو اپنا ریلیشن محفوظ رکھیں، کیونکہ جب کوئی 3rd پرسن آپ کے ریلیشن میں آتا ہے تو آپ کا ریلیشن محفوظ نہیں رہتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی داستان پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ہی داستان سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔